ان کے اوپر بھی زوال آیا۔ وہ پائی تمام حکومتوں کے اوپر زوال آیا رشوتوں کی وجہ سے، رشوت دینے کی وجہ سے اور رشوت لینے کی وجہ سے زوال آیا۔ بھئی علماء حضرات، خدا کے لیے یہ دعوت ایسی دعوت ہو، پوری دنیا کی عوام تمہاری خلاف ہو جائے تو پھر آپ پھر بھی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھیں گے۔ قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں، حدیث پڑھنے والوں، حدیث پڑھانے والوں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھیں گے تو اللہ پاک تمہیں رزق دے گا، رزق دے گا۔ تو بھائی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اب ہمارے پاکستان کے اندر حفظ قرآن کرانے کا 2700 روپیہ مہینے کا لیا جاتا ہے۔ او بھائی جس کے پاس پیسے ہو گئے وہ 2700 روپیہ دے گا، حفظ کرا لے گا۔ تو جس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ کہاں سے پیسے لے گا؟ کہاں سے پیسے لے گا؟ اور عالم بنانے کا 3,000 روپے لیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ دنیا والوں، عالمین والوں، عالم بنانے کا 3,000 روپے فیس لی جاتی ہے۔ تو جس کے پاس پیسے ہو گئے 2700 دے کر حفظ کرا لے گا، عالم بنانے کے وقت 3,000 فیس دے کر عالم بنا لے گا، عالم بنا لے گا، اور غریبوں مسکینوں کے بچے جاہلی رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے انگلیاں 5 ایک جیسی نہیں بنائی۔ یہ کیسی اللہ پاک نے انگل بنائی؟ یہ کیسی 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 بنائی؟ او بھائی 3,000 روپے عالم بنانے کا لے رہا ہے، حفظ کرانے کا 2700 روپے لے رہا ہے۔ اور ایسے مدرسے بھی ہیں جو عشر دیا جاتا ہے، خیرات دی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ پڑھا رہا ہے اور ٹکڑے مانگ کر کھا رہا ہے۔ ایسے مدرسے بھی ہیں۔ پیسے کے پجاری بن گئے ہیں مولوی، پیسہ لیتے ہیں 3,000 روپے۔ خدا کی ذات تو یقینی انہوں نے اٹھا لیا۔ پیسے کے پجاریوں، پیسہ لینا چھوڑ دو۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر پیسہ آتا رہا، دنیا کماتی رہی، چھوڑ کر جاتے رہے۔ کوئی پیسہ ساتھ لے کر گیا؟ پیسہ لے کر گیا یا ہی چھوڑ کے چلے گیا؟ تم بھی چھوڑ کے چلے جائے۔ خدا کے لیے میں آپ کے آگے گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی مدرسے ہیں ان کے اندر فیس لینی بند کرو۔ ایسے مدرسے ہیں جو عشر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، خیرات دی جاتی ہے، فطرانہ دیا جاتا ہے، وہ غریب و مسکینوں کو بھی عوام دیتی ہے اور مدرسوں کے بھی دیتی ہے۔ وہ مفت پڑھاتے ہیں، وظیفہ مانگ کر بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ایسا کرے تم بھی، ان مدرسوں کو ایسا بنائیں مفت تعلیم قرآن حدیث کی کریں۔ تمہارا خدا کی ذات کے اوپر یقین ٹوٹ گیا؟ ٹوٹ گیا؟ ہاں بھائی ٹوٹ گیا، میرے خیال مطابق ٹوٹ گیا۔ قرآن نے فرما دیا، دیکھو میں ہر کیس بیان کے اندر پیش کروں، بتا دیا الستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
بھائی رب کا معنی ہوتا ہے دینے والا نہیں ہوں۔ تمام روحوں نے جواب دیا کالو بلا، تو ہی دینے والا ہے اللہ۔ بھائی قرآن کیا بتانے لگا، الستو بے ربکم، کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ میں نہ یہ بنتا ہے نا، آپ تو سمجھتے ہیں علماء حضرات، میں نہ یہ بنتا ہے، دینے والا نہیں ہے۔ میں نے مت سمجھو ان پڑھ ہے، ان پڑھ نہیں ہوں۔ میں نے ماجرا والی مسجد جو ادرو کے اندر ہے نا، ادرو کے اندر ماجرا والی مسجد جامع، وہ پہلے جامع تھی، جامع تھی، اس کے اندر میں جاتا رہا، بلازیم کے اندر رہتا تھا، وہاں جاتا رہا ہو، رکھا شیطان شیطان تے بھی ہاتھ مک گئی۔ کھانسی میں آنی نہیں، بات ہماری اتر گئی، میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، اگر چاہ پیتی ہوتی تو پھر بھی میں بتاتا، چلو چاہ اتر گئی۔ جامع مسجد کے اندر جاتا رہا، ملازم خان کے اندر تھا، ماجرا والی مسجد، اس کے اندر گمٹ ہے، اس کے اندر مندر ہے ہندوؤں کا، بڑا مندر ہے، اس کے اوپر لوڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، مندر کے اوپر لوڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، اس وقت لگے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ بسم اللہ الرحمن پئی ادھر میں بچپن کے اندر جاتا رہا، بچپن کے اندر میں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا رہا، بچپن کے زمانے کا پڑھا ہوا وہ بھولتا نہیں انسان، ٹھیک ہے، ترجمہ اپنے استاد سے پڑھتا رہا۔ ہمارا استاد تھا وہ عالم تھا، اور عالم تھا، زبردست عالم تھا، اور وہ امیر تھا، ان کی 1600 کنال زمین اپنی تھی، اور 2 دکانیں بھی تھیں، جو 2 یا 3 دکانیں بھی تھیں۔ صبح سویرے جب میں جاتا تھا، مجھے اپنے گھر سے کھانا پکا ہوا ناشتے کا آتا تھا، وہ مجھے بھی کھلاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ بچہ سردی کے اندر آیا ہے، وہ بھائی وہ تنخواہ نہیں لیتا تھا، بہت پڑھاتا تھا۔ تم کیا سمجھ بیٹھے ہو، باتیں کر رہا ہے۔ باتیں بغیر پڑھنے سے کر سکتا ہے انسان؟ نکال سکتا ہے؟ تو بھائی آج میں بیان، ہمارا یہ پرچی تو نہیں ہے نا، دیکھے ہمارے پاس تو بیان کچھ بھی نہیں، دیکھے اپنا پورا زور لگاتا ہوں، لوڈ سپیکر کے اوپر بیان کرنے والوں، تمہارا تو دماغ خرچ ہی نہیں ہوتا، وہ تو مشینری آواز بناتی ہے، مشینری آواز خوبصورت کرتی ہے، تو ہمارے پاس ہے یہ موبائل کے اندر تار لگی ہوئی ہے، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، کھیتوں کے اندر کام کرتا رہا،
رمبا چلاتا رہا، داتری چلاتا رہا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے رمبا چلا کر وقت گزارتا رہا۔ ہمارے شہر والوں، تمہیں تو پتہ ہے تو مجھ سے اللہ پاک پوری دنیا دعوت دوا رہا۔ تو بات یہ ہے، قرآن فرمانے لگا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کا معنی ہوتا ہے دینے والا نہیں ہوں۔ تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، تو ہی ہے دینے والا اللہ۔ تو اللہ پاک نے تقدیر کی قلم کو حکم فرمایا کھانا بھی لکھوا دو، پینا بھی لکھوا دو، اولادیں بھی لکھوا دو، جائیدادیں بھی لکھوا دو، زندگی بھی لکھوا دو، موت بھی لکھوا دو، تیاں بھی لکھوا دو، پتر بھی لکھوا دو، بیویوں کے خاوند بھی لکھوا دو۔ یہ تو بھائی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جو حرام کما کر کھائے گا اس کی اپنی مرضی ہوگی، جو حلال کما کر کھائے گا اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی باتیں مانتے رہو تم بھی اور میں بھی، تو بات صحیح چلے گی۔ اور تم بھی اللہ کی باتیں نہیں مانو گے، میں بھی اللہ کی باتیں نہیں مانوں گی، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی باتیں مانتے رہیں گے تم بھی اور میں بھی مانتے رہوں گا تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی باتیں مانتا ہے۔ تو بھائی آپ 3000 روپیہ 2700 روپیہ پیسے جو لے رہے، جن کے پاس کچھ نہ ہوگا، جو چوک کے اندر جاتا ہے محنت کرنے کے لیے جاتا ہے، سارا دن کھڑا رہتا ہے، اس کو مزدوری نہیں ملتی، گھر کے اندر آ جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ کس طرح بچے پڑھائے گا؟ اس کے بچے جاہل ہی رہ جائے۔ خدا کے لیے یہ فیسیں اٹھائیں۔ آپ بھی جس طرح اور مدرسے والے چندہ لے رہے، چندہ لے رہا ہے، عشر لے رہا ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے، خیرات لے رہا ہے، اور اپنے مدرسے چلا رہا ہے، وظیفے مانگ رہا ہے، ایسے آپ ہی مدرسے چلائیں نا بھائی، ایسے مدرسے چلائے۔ غریب مسکینوں کے بچے بھی پڑھیں، غریب مسکینوں کے بچے بھی۔ تو تم ایسا کرتے رہیں گے غریب مسکینوں کے بچے جاہل ہی رہ جائیں گے، تو گناہ کس کو ملے گا؟ تمہیں ملے گا۔ خدا کے لیے ایسے کام کرنے چھوڑ دو۔ اگر تم قرآن پڑھاتے رہو گے پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر، یہ قرآن پڑھاتے رہو گے پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر، اس کی تفصیلیں اور ترجمے پڑھاتے رہو گے، حدیث کی کتابیں پڑھاتے رہو گے، تفصیلیں پڑھاتے رہو گے، پہاڑ کی چوٹی کے اندر بھی ہمارا اللہ رزق تمہیں پہنچائے گا۔ پیسے کے پجاریوں، پیسے کے پجاریوں، پجاری بننا چھوڑ دو، مقدر کے اوپر شاکر ہو جاؤ، اللہ آپ کو پہنچائے گا۔ ایم ایس کرنے والا، پی آر سی کی ڈگری کرنے والا ڈگریاں جلا رہا، جو منگ کر ٹکڑے لاتا ہے وظیفے کے، اور عشر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دیے جاتی ہے، اس کے پاس اتنا کھانا آ جاتا ہے، اللہ بھیج دیتا ہے، وہ ٹکڑے سکھاتا ہے، ٹکڑے سکھاتا ہے، وہ ٹکڑے سکھا دیتا ہے، بڑھ جاتے ہیں، سکھا دیتا ہے، وہ ایوانوں کے اوپر، ایوانوں کا جو مالک ہوتا ہے وہ خریدتا ہے، خرید کر ایوانوں کو کھلاتا ہے۔ بھائی تو ڈگریاں حاصل کرنے والے، انگلش کی ڈگریاں حاصل کرنے والے اپنی ڈگریاں جلاتے ہیں، تمہیں بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک ہمارا رزق پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کی باتیں مانیں، اللہ کے
اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ صحابہ لیتے رہے، 3-3 ہزار لیتے رہے، 2700 روپے لیتے رہے، بول دیتے رہے، لیتے رہے، تابعی لیتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے رہے۔ کس نبی کی امت ہے تم؟ لیتے رہے، ثابت کار کو دو مجھے سلیم کو، لیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشر ہی لیتے رہے، زکوٰۃ ہی لیتے رہے، نظام چلاتے رہے۔ صحابہ بھی عشر ہی لیتے رہے، زکوٰۃ ہی دیتے رہے، نظام چلاتے رہے۔ واہ جی واہ، آج مکئی ہے تمہارے اوپر، آج مکا جی تم نے تو غریبوں کے بچے رائے بینڈ کے اندر جائے، رائے بینڈ کے اندر 4 مہینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، 4 مہینہ لانے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ رائے بینڈ والے مفت کھانا نہیں کھلاتے، ان کو اللہ نہیں دے رہا۔ کوئی چلا لگانے کے لیے جاتا ہے، وہ جب جاتا ہے وہ مفت کھانا نہیں کھاتا، اس کو اللہ نہیں کھلا رہا۔ کوئی 10 دن لگانے کے لیے جاتا ہے، وہ مفت کھانا کھاتا ہے، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، مفت کھانا کھلا کر توڑ دیتے ہیں۔ آگے وہ جو سے پیسہ لگاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، جس طرح صحابہ نے کیے۔ وہ عمل کر کے دکھاؤ، پیسے کے پجاریوں، پیسے کے چکروں کے اندر پڑ گئے ہو، تیاروں گڈیوں کی شوق پڑ گئی ہے تمہیں، جائیدادیں خریدنے کے شوق پڑ گئی ہے تمہیں۔ پھر بھی اللہ آپ کو جائیداد تمہاری قسمت کے اندر لکھی ہوگی تو اللہ دے گا۔ پیسے کے پیچھے نہ دوڑو۔ قرآن فرماتا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرماؤ، قضا ایک نہ فرماؤ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ فرمانا میں تمہیں رزق دوں گا۔ ہم ينفقون، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرو۔ تمہاری آمدن بڑھ جائے، بیوی بچوں کے اوپر، والد والدہ کے اوپر خرچہ بڑھا دینا۔ او بھائی، الستُ بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ تو قالوا بلی، تو ہی دینے والا ہے۔ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ تمہاری ذات کے اوپر، وملائکتہ، تمہارے فرشتوں کے اوپر، وکتبی، تمام کتابیں سچی، ورسلی، تمام رسول سچے، والقدر خیری، ہمارے نفع والے کام اللہ تمہاری طرف ہوتے ہیں، وشری، نقصان والے کام بھی اللہ تمہاری طرف ہوتے ہیں۔ مارے گا بھی تو، اور مارنے کے بعد زندہ بھی تو ہی اللہ فرمائے گا۔ تو بات ختم ہو گئی نا۔ او بھائی، جو حرام کما کے کھائے گا اس کی اپنی مرضی، جو حلال کما کے کھائے گا اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک اپنی نیت دستے ہیں تو نے اور ہم نے، اور توبہ کرے بھائی، توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد حرام کے کاموں کو چھوڑے، حلال کا کھانا کمائیں، حلال کا کھائیں، حلال کے کام کریں، حرام کے کاموں سے نفرت کریں، تب جنت ملے گی۔ حرام کمائیں گے تم اور ہم، جنت نہیں ملتی۔ جنت کو خالہ جی کا گھر نہیں، جنت لینے کے لیے اپنے جسم کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ بھائی، اپنے ذہنوں کو صاف کر لو۔ میں نے تو توبہ کر دی اللہ کے آگے، اور توبہ کرتا ہوں ہر وقت۔ مجھے کتنی بیماریاں اللہ نے لگا دی، میں اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ او بھائی،
یہ بھائی مدرس سے ایسے بھی چارہ ہے نا، ان کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، وہ چندہ لیتے ہیں، ان کا کام اللہ پہاڑ کے اوپر پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر بھی اللہ چلاتا ہے۔ ہاں جی، تو بھائی یہ بتائیں رشوت کے خلاف بولیں، رشوت دینے کے خلاف علماء حضرات بولیں، رشوت لینے کے خلاف بولے، کوڑ مار کر کمانے کے خلاف بولے، ملاوٹ کر کے کمانے کے خلاف بولے، سمگلنگ کرنے کے خلاف بولے، جوئے کھیلنے کے خلاف بولے، جوئے کھلانے کے خلاف بولے، شراب پینے کے خلاف بولے، شراب فروخت کرنے کے خلاف بولے، ہیروئن فروخت کرنے کے خلاف بولے، ہیروئن پینے کے خلاف بولے، تو ذہن ان کا بن جائے گا نا۔ جب ذہن بن جاتا ہے انسان کا، وہ گناہ کے قریب کب جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ دیکھے بھائی، ایک عالم تھا، میں کبھی بھی باہر کا واقعہ بیان نہیں کیتا، باہر کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ باہر کا ایک عالم بن گیا تو وہ چل پڑا، محنت کرنے کے لیے مولانا صاحب چل پڑا، مزدوری کرنے کے لیے چل پڑا۔ چل پڑا تو جب آگے گیا، گٹھڑی پڑی ہوئی، باہر کا واقعہ ہے، باہر کا واقعہ جو ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن میری زبان کے اوپر آ گیا تو چلو بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن اور حدیث قابل قبول ہوتا ہے۔ تو گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، عالم تھا، جب راستے کے اندر کوئی چیز پڑی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس کو چھپا دیتا، انسان چھپا دیتا ہے، وہ ڈھونڈنے والا آتا ہے راستے کے اوپر، وہ سارے راستے کے چکر لگاتا ہے۔ یہ عالم کھڑا ہو گیا، گٹھڑی کھول کر دیکھی، اس کے اندر سونے کا ہار بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، گٹھڑی اس طرح بند دی۔ وہ آوازیں لگاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، او بھائی میری گٹھڑی گر گئی، اگر کس کو مل گئی تو میں 500 دینار دوں گا۔ سونے کا سکہ تھا، 500 تولہ سونا دوں گا، مجھے وہ گٹھڑی واپس کر دے۔ تو یہ عالم کھڑا ہوا تھا، دولت کے پجاری نہ بنو، عالم کھڑا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ او بابا جی پتر، بھائی اپنی گٹھڑی نے کوئی نشانی مجھے دے دو، آپ کی گٹھڑی کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ اس نے بتایا، بابے نے بتایا، ہماری گٹھڑی کے اندر ہار بنا ہوا سونے کا، اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ گٹھڑی تمہاری تو نہیں؟ کہ یہ ہماری گٹھڑی ہے۔ اے بیٹا 500 دینار لے لو۔ عالم بول پڑا، بتانے لگا میں نہیں لیتا ہوں۔ وہ بولتا ہے میں خوشی کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں۔ بابا آپ کی اگر گٹھڑی نہ گھومتی تو مجھے خوشی کے ساتھ 500 دینار دیتے تم۔ میں کہا وہ پھر تو میں نہیں دیتا، یہ تو ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، تو میں اس لیے آوازیں لگاتا رہا کہ میں گٹھڑی اس کو دے دوں، تو گٹھڑی تو ہماری بہت قیمتی ہے نا۔ تو بابا تمہاری گٹھڑی قیمتی ہے تو میں تمہارے
اب مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں؟ گٹھڑی تمہاری تمہیں مل گئی، گٹھڑی تمہاری تمہیں مل گئی، 500 دیدار میں تجھ سے نہیں لیتا ہوں۔ میں اب عالم اللہ نے مجھے بنایا تو میں نے